بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے حالات و واقعات تعارف۔ اسلام کی تاریخ میں غزوہ بدر کو ایک بنیادی سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ پہلا بڑا معرکہ تھا جس نے اسلام اور کفر کے درمیان طاقت کے توازن کو واضح کیا۔ یہ جنگ صرف ایک عسکری مقابلہ نہ تھی بلکہ ایمان اور کفر، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ قرآن مجید نے اس دن کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا دن قرار دیا۔ پس منظر: ہجرت مدینہ کے بعد قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی مزید بڑھا دی۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن قریش نے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا اور مدینہ میں بھی ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جس میں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات میثاق مدینہ بنایا جس میں یہودیوں اور دوسرے قبائل کو بھی شامل کیا تاکہ شہر کا دفاع سب مل کر کریں۔ لیکن قریش اس بڑھتے ہوئے اسلامی اثر و رسوخ سے سخت پریشان تھے۔ وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتے تھے۔ تجارتی قافلہ اور وجہ جنگ: قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے میں بہت زیادہ مال تجارت تھا جسے مسلمانوں کے اموال سے حاصل کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو روک کر اپنے حق کا مال واپس لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس مہم کی تیاری کے لیے بلایا۔ تقریباً 313 مسلمان اس میں شریک ہوئے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوتے۔ مقصد جنگ نہیں بلکہ صرف قافلہ روکنا تھا۔ ادھر ابو سفیان کو خبر ملی کہ مسلمان قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا اور قریش کو مدد کے لیے بلایا۔ قریش نے تقریباً 1000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا جن میں 100 گھوڑے اور 600 زرہ پوش سپاہی تھے۔ مقام بدر: بدر ایک چھوٹا سا مقام ہے جو مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پانی کے کنویں تھے اور یہ شام جانے والے تجارتی راستے پر تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں مسلمانوں اور قریش کا سامنا ہوا۔ جنگ سے پہلے کے حالات: مسلمانوں کا لشکر، کل تعداد 313 یا 317، گھوڑے صرف 2، اونٹ 70 باری باری سوار ہوتے، اسلحہ نہایت محدود۔ قریش کا لشکر، کل تعداد تقریباً 1000، گھوڑے 100، اونٹ 700، زرہیں 600 کے پاس۔ بظاہر یہ جنگ یک طرفہ تھی لیکن ایمان کی طاقت مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ دعا اور اللہ پر بھروسہ: جب لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ، اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وحی کے ذریعے بشارت دی کہ فرشتے مدد کے لیے اتریں گے۔ جنگ کا آغاز: جنگ سے پہلے عرب کے دستور کے مطابق مبارزت یعنی انفرادی مقابلہ ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ ان کے مقابلے میں انصار نکلے لیکن قریش نے کہا، ہم اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے لڑیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ ان تینوں نے اپنے مخالفین کو شکست دی۔ حضرت عبیدہ شدید زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ یہ پہلا مرحلہ مسلمانوں کے لیے فتح کی علامت تھا۔ عمومی جنگ: اس کے بعد دونوں لشکر ٹکرا گئے۔ مسلمان یا منصور امت کا نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ فرشتوں کی مدد: قرآن مجید میں آیا ہے، جب تم نے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے
تو اس نے کہا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ سورۃ انفال آیت نمبر 9۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے تھے کہ دشمنوں کی گردنیں اچانک اڑ جاتی تھیں، حالانکہ ان کے قریب کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ ابو جہل کی ہلاکت۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس جنگ میں مارا گیا۔ اس کو 2 کم عمر انصاری صحابہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ نتائج جنگ۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے عظیم کامیابی تھی۔ قریش کے نقصانات۔ قتل۔ تقریباً 70 قریشی مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار شامل تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ قید۔ تقریباً 70 قیدی پکڑے گئے۔ مسلمانوں کے نقصانات۔ شہداء صرف 14 مسلمان، 6 مہاجر اور 8 انصار۔ قیدیوں کے ساتھ برتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ نہایت نرمی کا سلوک کیا۔ بعض قیدیوں نے فدیہ لیا گیا، کچھ نے تعلیم قرآن کی خدمت کر کے رہائی پائی۔ یہ جنگ قیدیوں کے حقوق کی پہلی روشن مثال تھی۔ قرآن و حدیث میں ذکر۔ قرآن نے اس جنگ کو بار بار بیان کیا، خاص طور پر سورۃ انفال میں اسے یوم الفرقان کہا گیا، یعنی فیصلہ کن دن۔ اثرات و نتائج۔ اسلامی ریاست کا وقار بڑھا، پورے عرب میں مسلمانوں کی حیثیت قائم ہو گئی، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، قریش کے بڑے سردار مارے گئے، ایمان والوں کا حوصلہ بلند ہوا، مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ سیاسی و معاشی اثرات۔ قریش کی تجارتی پوزیشن کمزور ہوئی اور مدینہ ایک طاقت بن کر ابھرا۔ نتیجہ: غزوہ بدر نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کی طاقت دنیا کی بڑی بڑی فوجوں پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے اللہ کی نصرت اور فرشتوں کی مدد کی روشن دلیل ہے، اس لیے یہ معرکہ ہمیشہ تاریخ اسلام میں ایک یادگار دن کے طور پر زندہ رہے گا۔ یہی آج کا عنوان تھا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔